بچوں میں ہونے والی شوگر بڑوں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ اس کی علامات تھوڑی بہت ملتی جلتی ہیں، لیکن وجوہات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے اور اس میں انسولن سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے یا بہت کم ہوتی ہے۔ دراصل ہمارا مدافعاتی نظام جو عام حالات میں باہر سے آنے والے جراثیم سے لڑتا ہے، جینیات یا کسی بھی اور نامعلوم وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور اپنے ہی جسم کے انسولن بنانے والے سیلز کو مارنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسولن کی مقدار جسم میں بہت کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن 5 سے 7 سال اور 10 سے 14 سال میں اپنی پیک پہ پہنچتی ہے۔ انسولن نہ ہونے کی وجہ سے خون میں گلوکوز زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسولن کا کیا کام ہے۔ انسولن دراصل ہمارے خون میں سے گلوکوز کو نکال کے ہمارے سیلز میں ڈالتی ہے، اور جب انسولن نہیں ہوگی تو مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ گلوکوز زیادہ ہو جائے گی، جس وجہ سے پیشاب میں گلوکوز زیادہ آتی ہے۔ گلوکوز پیشاب میں زیادہ آنے کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، لیکن کھانے سے ملنے والا گلوکوز ہمارا جسم استعمال نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وزن گرتا جاتا ہے اور کمزوری ہوتی جاتی ہے۔ اس مرض کا مکمل کوئی علاج نہیں ہے اور زندگی بھر انسولن لگانی پڑتی ہے، لیکن ڈاکٹر اب ایک جدید طریقے کے ٹرانسپلانٹ یعنی پینکریاز یعنی لبلبا کے ٹرانسپلانٹ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس آپریشن کو آنے میں ابھی دیر ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز چند مخصوص کیسز میں بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے یا پھر کچھ دیر کے لیے غائب ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت کم دیکھا گیا ہے۔ اس مرض کے علاج کے لیے والدین اور بچے کو اپنے مرض کی صحیح سے سمجھ ہونی چاہیے۔ ان کا یہ جاننا ضروری ہے کہ اب ان کو زندگی بھر انسولن لگانی پڑے گی، اپنی باقاعدگی سے گلوکوز چیک کرنی پڑے گی اور اس کا ریکارڈ رکھنا پڑے گا، اور کھانے کا ایک پلان بنانا ہوگا تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت سے بچا جا سکے۔ ناگہانی صورتوں میں سب سے بڑی ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہوتی ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی کی صورت ہے جس میں شوگر 200 سے 300 ہو جاتی ہے اور خون میں پوٹیشیم اور ایسڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سٹریس یا کوئی انفیکشن ہو سکتے ہیں، جو کہ ایپینیفرین نامی ہارمون بنواتے ہیں، جو کہ آگے جا کے خون میں ایسڈ زیادہ کر دیتا ہے۔ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس والے پیشنٹ کو سانس میں تنگی، الٹیاں اور ذہنی توازن میں کمی ہو سکتی ہے، جس کے لیے اس کو جلد سے جلد ایمرجنسی میں لانا چاہیے۔